بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ترکی کے ایک ہوٹل کے عیسائی مالکن لکھتی ہیں کہ میرے ہوٹل میں ایک 70 سال کے بابا جی برتن مانتے تھے۔ بہت کمزور آدمی تھے۔ ان کا ایک بیٹا تھا، ایک بہو تھی اور ایک پوتا تھا۔ بابا جی کا بیٹا بہت بیمار رہتا تھا۔ اسی بیماری کے چلتے ایک دن وہ انتقال کر گیا۔ بابا جی ہوٹل کی مالکن کے پاس آئے، کہنے لگے میم صاحبہ مجھے کچھ دن چھٹی چاہیے۔ تو میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے میڈم میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، میں کچھ لکھ رہی تھی، میرے ہاتھ سے قلم گر گیا، میں نے خود گاڑی بھیجی۔ بابا جی گاؤں چلے گئے جہاں وہ رہتے تھے۔ 2-3 دن کے بعد میں اور میرا شوہر بابا جی کے پاس تعزیت کے لیے گئے۔ ہم راستے میں باتیں کر رہے تھے کہ کیا تعزیت کریں گے، اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور کوئی رشتہ دار بھی نہیں، اس کی تو کائنات ہی اجڑ گئی۔ جب ہم گئے تو وہ ٹوٹی پھوٹی چٹائی پر بیٹھا تھا۔ کچھ لوگ قریب تھے، ہم نے جا کے کہا بابا آپ مسلمان ہیں، ہم آپ کو کیا نصیحت کریں، ایک ہی تو بیٹا تھا، کس طرح آپ کو تسلی دیں۔ تو اس بزرگ نے ہماری طرف دیکھا، بڑھی آنکھوں میں ایمان کی روشنی تھی، کہنے لگے بی بی کیا تعزیت کی بات کرتی ہو، میں نے کوئی پیسے جمع کرا کے بیٹا لیا تھا کیا، خدا نے فضل دیا تھا، عدل سے لے لیا، میں اپنے رب کے فیصلے پہ بڑا راضی ہوں، اللہ اکبر۔ میں نے بابا جی سے کہا کہ چلو 1 مہینے کی چھٹی کر لو، تو کہنے لگے کہ نہیں میں مسلمان ہوں، محنت کی روٹی کھاتا ہوں، میں انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ اور وہ چند دن کے بعد آ گیا۔ اللہ کی قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ ابھی 2-3 ماہ گزرے تھے کہ پھر آ گیا۔ کہنے لگا میڈم چھٹی چاہیے کچھ دنوں کے لیے۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا وہ میری بہو بھی ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی ہے۔ اب میں تڑپ گئی اور عیسائی ہو کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا گھر کا دروازہ بند ہو گیا، اب یہ بیچارہ کیا کرے گا۔ ہم پھر 3 دن کے بعد تعزیت کے لیے گئے۔ وہ پھر ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھا زمین پر کچھ بنا رہا تھا۔ میں قریب گئی، میں نے کہا بابا اب تو تسلی آپ نے خود ہی کرنی ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو کہنے لگا بیٹی کوئی پریشانی نہیں ہے، میرا بیٹا بغیر شادی کے بھی تو فوت ہو سکتا تھا، بس میرے مالک نے جب چاہا جیسا چاہا ہوا، میں انشاءاللہ 2-4 دن کے بعد آ جاؤں۔ پھر کہنے لگا یہ میرا 4-5 سال کا پوتا ہے، اب یہ سکول میں داخل ہوا ہے، میں ساتھ لے جاؤں گا، وہاں میرے ساتھ اوپر کوارٹر میں جہاں میں رہتا ہوں رہے گا۔ بابا جی واپس آ گئے۔ وہ سویرے سویرے اٹھتا، اسے سکول چھوڑ کے آتا اور شام کو لے کے آتا۔ بہت پیار کرتا تھا۔ ایک بار اوپر والی منزل پر کھیل رہا تھا، اس کا پیر پھسلا، وہ گردن کے بل زمین پر گرا۔ مجھے خبر ہوئی تو میں نے دوڑ کے ایمبولینس منگوائی۔ خون سے لتھڑے ہوئے اس بچے کو دادا نے اپنی گود میں رکھا، اور جب ہم ہسپتال کی طرف گئے تو اسرائیل پہلے آ گئے۔ اس نے دادا کی گود میں دم توڑ دیا۔ پھر بابا جی نے اسے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا اور اس نے اپنے ہاتھوں سے قبر کھودی، مٹی ڈالتے ہوئے کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مٹی ڈال کے جب وہ واپس پلٹا تو میں اسے بازو سے پکڑ کر اپنے منہ کے قریب لائی اور میں نے اسے کہا کہ بابا جی تو ٹوٹ گیا ہے، تو بکھر گیا ہے۔ تو اس نے آنسو جھٹک دیے، کہنے لگا میڈم کیوں، کیا میرے اندر کوئی عقیدہ نہیں، میں کوئی لاوارث ہوں، میرا کوئی رب نہیں، میں کیوں پریشان رہوں گا، میں تو پکا ہوا پھل ہوں، تھوڑے دن گزریں گے میں بھی قبر میں جاؤں گا، اور جب میں جنت میں جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ میرے بیٹے سے بھی ملاقات کرائے گا، میرے پوتے سے بھی ملاقات کرائے گا، میں اپنے رب کی رضا پر بڑا راضی ہوں۔ یہ سن کر میرا اور میرے شوہر کا کلیجہ پھٹنے لگا۔ میں نے کہا بابا یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے، یہ سکون کہاں سے آتا ہے؟ تو بابا جی کہنے لگے کیا تم نے لینا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو وہ کہنے لگے تو بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے، اللہ تجھے سکون عطا کرے گا۔ ہم دونوں میاں بیوی اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اسے آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔